پیکا ایکٹ جو کہ ایک الیکٹرانک جرائم کو روک تھام کے لیے بنایا گیا تھا، یہ کنٹروورسی کیسے بن گئی ایک دم سے؟ ایک ٹریفک وارڈن کے بارے میں کسی نے کوئی ویڈیو ڈالی کہ وہ غلط گاڑی اٹھا رہے ہیں، ان پہ پرچہ ہو گیا ہے. کسی نے پولیس کی کرپشن کے بارے میں کچھ پوسٹ کیا ہے، ان پہ پرچہ ہو گیا ہے. کسی نے کہا کہ یہ تو دوسرے دن کا چاند تھا اور یہ انہوں نے اب اناؤنس کر رہے ہیں، ان پہ پرچہ ہو گیا. ایک کیس ہوا تھا، کراچی کی لڑکی ہے اور اس پہ کیس ہوا یہی ریلیٹڈ کہ اس نے کسی پہ یہ الزام لگایا تھا کہ اٹیمپٹ ٹو ریپ کا اس نے کہا تھا. اس پر پرچہ ہوا. وہ رہتی ہے کراچی میں، پرچہ کٹا گجرانوالہ میں. میں نے دیکھا، جو میں نے پڑھا ہے، پارلیمنٹیرینز ہوں، انسٹیٹیوشنز ہوں، آپ مطلب کسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کو بھی جج نہیں کر سکتے. پیکا کا ایشو یہی تھا شروع سے، اتنا ویگ ہے کہ کچھ بھی میں تو اس کو کہتی ہوں کچھ بھی قانون ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کیا کہنے اور کیا کرنے سے یہ آپ پہ لاگو ہو جائے گا. اگر جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ یا شہری اس پہ آتا ہے تو دیر از اینی ونڈو لائک کہ اس کی طرف کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ کوئی اپنی پروٹیکشن یوز کر سکتا ہے. کیا پروٹیکشن ملے گی؟ مطلب آپ جو شہری ہے جب وہ پرچے کٹوانے جاتے ہیں وہ تو کرتے نہیں ہے، کمپلین پروسیس نہیں ہوتی. ان پہ جب کرتے ہیں تو وہ پھر رل رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر مجھے برا لگ رہا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بری بات کر رہے ہیں رپورٹ کر تو دیا. میں رپورٹ کر سکتی ہوں. بلال فاروقی کا کیس کراچی کا کیس تھا. ان کی آپ ایف آئی آر دیکھیں تو اس میں میرے خیال سے لانڈھی کی طرف کوئی ایک فیکٹری ورکر تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو سوشل میڈیا دیکھا اور یہ ہوا، اور انہوں نے رپورٹ کی اور پھر بلال کو جا کے گھر سے اٹھایا گیا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ پیکا کے بھی، پی پی سی کے بھی، اور بلال کا کیس آج تک خارج نہیں ہوا ہے. بیانیہ تو یہ تھا کہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، کوئی قانون موجود نہیں ہے. سائبر کرائمز جو ہوتے ہیں، بالکل. صدر زرداری نے 2025 کے اس ایکٹ پہ ترامیم جو کی ہیں، وائی ہیڈ اٹ بیکیم سو مچ لائک کنٹروورسی؟ بڑا اسٹر ہوا اس پہ. سوشل میڈیا کو لے کے ایک ایڈورسیریل اور ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ تھا کہ نہیں، اس کو یہ بے لگام ہے، اس پہ قابو ہونا چاہیے. مائنورٹیز ہیں یا خواتین ہیں، ان کو کس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ قانون استعمال نہیں ہوا ان کے تحفظ کے لیے. پیکا ایکٹ ہے کیا، مقصد کیا ہے، اور ترمیم کے بعد جو ہے اس میں اور کیا کیا معاملات ایڈ اپ ہو گئے؟ 2016 میں نون لیگ لے کر آئی تھی یہ قانون، اور انہوں نے یہی سارا بیانیہ استعمال کیا. سال کے اندر اندر وہ روانہ ہو گئے، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، نون لیگ نشانہ بنی. ڈو یو تھنک دیٹ پیکا ایکٹ ایکچولی جس کے لیے بنایا گیا ہے اٹ ول ہیلپ ٹو کرب دیٹ؟ یہ جو فیکٹ چیکنگ یونٹس ہیں جو کہتے ہیں خاص طور پہ اگر کوئی حکومتی اہلکار کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، اور ان پہ اگر آپ چیک کریں تو کیا آپ پرچے ہو جائیں گے کہ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا. ڈو یو تھنک there should be a regulation for social media in Pakistan? سب ابھی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ریگولیشن، لیکن آپ قانون پڑھ لیں، آپ اس کا نفاذ دیکھ لیں، 9 سال میں کیا بدلا. السلام علیکم اور خوش آمدید ایم ایم نیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں نورین شمس. آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے ایکٹ پیکا میں حالیہ ترمیم پر بات کریں گے. جنوری 2025 میں صدر آصف علی زرداری نے پیکا ترمیمی بل پر دستخط کیے، جس کے تحت آن لائن جعلی خبروں کے پھیلاؤ پر سخت سزائیں متعارف کرائی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی بھی قائم کی گئی ہے، جو ڈیجیٹل مواد کی نگرانی اور ان کے قوانین کے نفاذ کی ذمہ دار ہوگی. حکومت کا موقف ہے کہ یہ اقدامات جھوٹی خبروں کی روک تھام اور عوام میں نظم و ضبط کے لیے ضروری ہے. لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو صحافی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ترامیم آزادی اظہار کو دبانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اور انہیں ہائی کورٹ اور دوسری جگہوں پہ بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہمیں ایک سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ پاکستان میں قومی سلامتی کے تحفظ اور آزادی کے اظہار کے بنیادی حق کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں بولو بھی کی کو فاؤنڈر اور ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹ فریہ عزیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فریہ فار ٹیکنگ آس ٹائم، جہاں پر ہم آج جرنلسٹ کمیونٹی بہت زیادہ اس پر میں کہوں گی کہ سینسٹیو بھی ہے، معاملات بھی کچھ اس طرح کے ہو رہے ہیں. لیکن اس وقت پیکا ایکٹ جو کہ ایک الیکٹرانک جرائم کو روک تھام کے لیے بنایا گیا تھا، یہ کنٹروورسی کیسے بن گئی ایک دم سے؟ لیکن جس وقت 2015 میں پہلا اس کا مسودہ جو سامنے آیا، اور وہ اس لیے سامنے نہیں آیا کیونکہ حکومت اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، وہ چاہتے تھے کہ مشاورت کے ذریعے یہ عمل چلے. وہ ایک لیکڈ کاپی ملی، اس کو پبلک کیا گیا. پھر جو نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے آئی ٹی کی، اس میں اس سے ملتا جلتا ایک ڈرافٹ جب اس کی منظوری دی گئی، وہ بھی منظوری کس طرح سے دی گئی کہ جو
ممبرز آف اپوزیشن ہیں ان کے ساتھ نہیں شیئر کیا گیا تھا ایک اسکرین پہ لگا کے, کیونکہ کورم ان کے میجورٹی ممبرز سے پورا ہو رہا تھا, اس کو پھر فلور آف دی اسمبلی پہ پہنچا دیا گیا. تو وہاں سے یہ obviously آپ کے جو الرٹ آپ ہو گئے تھے کہ یہ کس مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے, کیوں لایا جا رہا ہے. بیانیہ تو یہ تھا کہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, کوئی قانون موجود نہیں ہے, سائبر کرائمز جو ہوتے ہیں. بالکل. اور دوسرا یہ کہ نیشنل ایکشن پلان APS کا سانحہ ہوا تھا دسمبر 2014 میں, پھر نیشنل ایکشن پلان آیا کہ ٹیررزم ہے, ہیٹ اسپیچ ہے آن لائن, تو اس کو قابو ہم نے کرنا ہے. اب اس قانون کو آئے ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں, اسی سال یہ ترمیم بھی ہوئی ہے, اور تب سے ہی وہ متنازع تھا. جس طریقے سے وہ پروسیس اپنایا گیا کہ مشاورت نہیں کی گئی, بلڈوز کیا گیا, اکثریت تھی, اور اس کے بعد پھر جو سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی تھی, وہاں پہ بھی جو ہماری تنقید رہی ہے کہ اتحادی جو اپوزیشن میں اس وقت جماعتیں تھیں, PPP, MQM, PTI, انہوں نے بھرپور طریقے سے نیشنل اسمبلی کی حد تک اس کو امینڈمنٹس بھی کی, روکا بھی, ساتھ سول سوسائٹی انڈسٹری کے مل کر انہوں نے ساتھ بھی دیا. لیکن جہاں پہ ان کی ایک میجورٹی تھی اپوزیشن کی, وہاں پہ فل اسٹاپ کاماز, خاص طور پہ میں PPP پہ یہ ذمہ داری کرتی ہوں کہ انہوں نے فل اسٹاپ کاماز لگا کے کہ نہیں اب تو بہت اس پہ بحث ہو گئی, جبکہ کوئی ٹھوس چیز جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی جو اس کے منفی اثرات ہوں گے وہ نہیں بتائے گئے. تو وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا, اور اس کا اطلاق بہت جلدی شروع ہو گیا تھا. 2017 سے ہی یہ جو روش ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, صحافیوں کو, سیاسی کارکنوں کو یا عام شہریوں کو پکڑنا, But how you stated obviously 2016 میں ہم نے دیکھا MQM اس وقت مسلم لیگ نون جو تھی اس وقت حکومت میں تھی, آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑا کولیشن بھی نظر آ رہا ہے, تو وہ ریزسٹنس اس طریقے کی ہمیں نہیں دیکھنے کو آئی ہے. بٹ وائی اٹ بیکیم آفٹر لائک صدر زرداری نے 2025 کے اس ایکٹ پہ ترامیم جو کی ہیں, وائی ہیڈ اٹ بیکیم سو مچ لائک کنٹروورسی, بڑا اسٹر ہوا اس پہ, تو خاص طور پہ صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اس پہ بہت زیادہ بات کر رہی ہیں. سو وائی از لائک اے سڈن لائک کہ ہوش آیا ہے, یا اس سے پہلے جو معاملات تھے وہ زیادہ اتنا انہوں نے کسی نے اس کو فالو اپ نہیں کیا؟ دیکھیں اس عرصے سے اور صحافتی تنظیموں میں بھی اس وقت بھی کسی حد تک وہ شامل رہے, لیکن سوشل میڈیا کو لے کے ایک ایڈورسیریل اور ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ تھا کہ نہیں اس کو یہ بے لگام ہے, اس پہ قابو ہونا چاہیے. ہم جو کہہ رہے تھے کہ یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ کوئی سینسبلی ریگولیٹ یا ہارمز ریگولیٹ کیے جائیں. ظاہر ہے کہ ہم سب اس کا نشانہ بنتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے, یا ہم جانتے ہیں کہ جو مائنورٹیز ہیں یا خواتین ہیں ان کو کس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ قانون استعمال نہیں ہوا ان کے تحفظ کے لیے. لیکن جو آپ اگر سیاسی تنقید کرتے ہیں یا اداروں کے بارے میں کچھ کہتے ہیں جو اس قانون میں تصور نہیں بھی تھا, وہ اس کے لیے استعمال کیا گیا. اچھا, یہاں پہ فریہ میں آپ کو چاہوں گی, ہماری عام عوام جو ہے اوبویسلی جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا فوکس ہے صحافتی تنظیمیں, صحافی حضرات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے شکنجے میں, تو جو عام عوام ہے, آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, تھوڑی سی تشریح ہو جائے اس کی کہ پیکا ایکٹ ہے کیا, مقصد کیا ہے, اور ترمیم کے بعد جو ہے اس میں اور کیا کیا معاملات ایڈ اپ ہو گئے. دیکھیں آپ اب اس وقت پیکا میں بہت سارے اوفینسز ہیں کہ کسی کے ہیک کر دیا آپ نے, ڈیٹا لے لیا, کسی کی موفٹ امیج بنا دی آپ نے, کسی ویڈیو کو چلا دیا وغیرہ. یہ تمام چیزیں پیکا کے ایمبٹ میں آتے ہیں, آپ فائل کر سکتے ہیں. لیکن اس کو جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, اور ابھی خاص طور پہ یہ جو ترمیم جس کو لے کے اب بہت بحث چھڑی ہے, اس میں ایک نیا اوفینس ڈال دیا گیا ہے, فیک اور فالس انفارمیشن. اس میں اور جو میں کہہ رہی تھی کہ جو اداروں کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ پہلے قانون کی زد میں لینگویج آف دا لا میں نہیں تھا, اب ڈال دیا گیا کہ آپ نے کسی ادارے کے بارے میں کہا تو وہ اب آپ نے قانون میں باقاعدہ ڈال دیا. اس سے فرق کیا پڑا؟ ایک ٹریفک وارڈن کے بارے میں کسی نے کوئی ویڈیو ڈالی کہ وہ غلط گاڑی اٹھا رہے ہیں, ان پہ پرچہ ہو گیا ہے. کسی نے پولیس کی کرپشن کے بارے میں کچھ پوسٹ کیا ہے, ان پہ پرچہ ہو گیا ہے. کسی نے کہا کہ یہ تو دوسرے دن کا چاند تھا اور یہ انہوں نے اب اناؤنس کر رہے ہیں, ان پہ پرچہ ہو گیا. یہ اس طریقے سے ایک اور کیس ابھی کراچی میں کورٹس میں چل رہا تھا, اور فرحان ملک کی ہیئرنگز چل رہی تھی, ساتھ میں اور بھی پیکا کے کیسز لگے تھے. اس میں کسی کی فیک پروفائل بنا کے, بھائیوں کا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے, اور فیک پروفائل بنا کے ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا. اور یہ ظاہر ہیئرنگ میں بتایا گیا کہ آڈیو نوٹ ہے, اور بھائی نے کہا کہ تمہارے ملک میں ایسا قانون آ گیا ہے, اداروں کے بارے میں اگر کچھ کہو گے تو تم پھنس سکتے ہو کیونکہ تم میرے ساتھ یہ سیٹل نہیں کر رہے معاملہ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ویپنائزیشن, تو ہم ہمیشہ سے بات کر رہے ہیں کہ پیکا کی ہو ہی رہی تھی,
ادارے کر رہے تھے, پاورفل لوگ کر رہے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ اداروں کے بارے میں, جو ہم نے دیکھا بیکلیش پوسٹ می ٹو جو خواتین پہ آیا, کہا تو یہ گیا تھا کہ خواتین کے لیے یہ بنایا گیا ہے, بالکل آن لائن ٹرولنگ ہوتی ہے, جنہوں نے کہا کہ ہمیں ہراساں کیا گیا ہے یا نام لیے یا نہیں بھی لیے لوگوں کے, ان پہ مقدمے ہوئے. سو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دا ہول بل واز میڈ اپ فار آن لائن سوشل میڈیا, جہاں پہ ہیرسمنٹ ہوتی تھی, غلط بلیک میلنگ ہوتی تھی, کچھ تصاویر جو اس طرح کی جعلی تصاویر پھیلا کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا تھا. تو یہ ایک اس کی روک تھام کے لیے اس کو ایک بنایا بیانیہ کہ یہ آپ کریں گے. لیکن اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی جو 2025 میں ترمیم کی گئی ہے, اس میں آپ نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پہلے کہا جاتا کہ بھائی ریاستی اداروں کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, گورنمنٹ ایجنسیز کے بارے میں آپ کچھ بات نہیں کر سکتے, بٹ اب مجھے یہ سمجھنا چاہیے, اور میرے خیال سے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ نے ٹریفک وارڈن کا ذکر کیا, فیک پروفائل کا ذکر کیا, یہ کس ایمبٹ میں آتا ہے, یہ کون سے ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے والا؟ بس کیونکہ لکھ دیا گیا ہے اتنی ویگ ٹرمینالوجی میں, آپ نے ترمیم میں لکھ دیا ہے کہ آپ اگر اداروں کے بارے میں, اہلکاروں کے بارے میں کچھ کہیں گے, تو ہم سیکشن 20 کا کیا کہتے تھے کہ یہ جو ڈیفیمیشن, ہارم ٹو ریپیوٹیشن, اور جس وقت پیکا ایک بل کی شکل میں موجود تھا, وہاں ہم کہتے تھے کہ اگر پبلک ایڈوکیسی ہے, ان دنوں میں کراچی میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ فکسٹ چلتے تھے, اس کی اگر تصویر ڈال دیں, یا کوئی ایک پولیٹیشین ہے وہ اگر دیر سے کسی جہاز پہ چڑھے ان کی تصویر آئے, تو ہارم کر دی آپ نے ریپیوٹیشن, تو اس میں کیا آپ کو جیل ہو جانی چاہیے. اور ہم کہتے تھے کہ یہ چیزیں آگے جا کے ہوں گی, اور وہی ہوا ان ویگ چیزوں پہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ صرف وہ انڈیویجول کمپلیننٹ نہیں بنتے, پھر ادارے حرکت میں آتے ہیں, وہ ٹیکنیکل اسسٹنٹس یہ فائل کرتے ہیں, ایس ایچ اوز فائل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو اتنے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے ابھی بات کی 20 سیکشن کے حوالے سے بھی, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جو اس کی لیگل امپلیکیشنز ہیں, یعنی کہ سزائیں, کیا لگتا ہے اس میں کون سی شک لگتی ہے, اور اس کے بعد بھی کون سے آفینسز ہوتے ہیں. اور جیسے کہ پہلے کہا جاتا تھا, یہاں پہ تو خیر عام شہری بھی آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں, صحافیوں پہ ہم کہتے تھے سول کورٹس پہ کیسز چلتے تھے, یا اس طرح کے جو نارمل کیسز ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا اس کو بھی ہمیں بتائیں, انٹرپریٹ کریں اس کی. دیکھیں, یہ تو پورا فوجداری نظام ہے, کرمنل کورٹس میں تو سارا ہوتا ہے. 2 طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے. کچھ ایف آئی اے جو نان کاگنیزیبل, سیکشن 20 پہلے نان کاگنیزیبل تھا, اب اس کو کاگنیزیبل بنا دیا گیا ہے. سو فرق یہ ہے کہ نان کاگنیزیبل جب تھا تو پروسیجر یہ ہے کہ پہلے ایف آئی اے تفتیش کے لیے میجسٹریٹ سے پرمیشن لیں گے, اس کے بعد آپ کو سمن آتا ہے, آپ جا کے اس کا حصہ بنتے ہیں جو بھی ہے. اچھا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف اریسٹ اور پرچہ ہو جائے تو ہی کوئرسو ہوتا ہے. خاص طور پہ جو میں بات کر رہی ہوں جو می ٹو ریلیٹڈ کیسز ہیں, یا جو خواتین پہ الزامات لگائے گئے, سمنس بھیجے جاتے تھے بغیر کسی پرمیشن لیے, اس کے بعد کاپی آف کمپلینٹ نہیں دی جاتی تھی, مانگتے تھے تو ایک اور سمن بھیج دیا جاتا تھا. اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر یہ سمن آتے رہے, پھر وہ کہیں گے کہ آپ نے جو ہے کوآپریٹ نہیں کیا, پھر وہ اریسٹ کی طرف. پھر ایف آئی آر بھی ہوئی ہے ان کیسز میں, جبکہ وہ کوآپریٹ کر رہے تھے, مانگ رہے تھے, جا رہے تھے, وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں ہوتی تھی. تو ایک تو یہ تمام جو پریکٹس ہے یہ چلی آ رہی تھی. دوسرا یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایف آئی آر, جو سیکشن 20 جب وہ ایک نان کاگنیزیبل آفینس ہے, تب بھی ایف آئی آرز کٹ رہی تھیں. اور ایف آئی آر کس طرح سے کرتی تھی کہ پی پی سی کا کوئی کاگنیزیبل آفینس لے لیا ہے, یا پیکا سے کوئی کاگنیزیبل آفینس ملا کے پرچہ کاٹ دیا. پرچہ کاٹ دیا تو سیدھا اریسٹ کر لیں گے. جن کو اگر اریسٹ نہیں کیا تو انہوں نے پری اریسٹ اگر اپنی بیل کرا لی. اس میں بھی لوگوں کو جہاں پہ پرچے ہوئے ہیں, میں آپ کو مثال دیتی ہوں. ایک کیس ہوا تھا, کراچی کی لڑکی ہے, اور اس پہ کیس ہوا یہی ریلیٹڈ کہ اس نے کسی پہ یہ الزام لگایا تھا کہ اٹیمپٹ ٹو ریپ کا اس نے کہا تھا. اس پر پرچہ ہوا, وہ رہتی ہے کراچی میں, پرچہ کٹا گجرانوالا میں. پہلے کراچی سے پروٹیکٹیو بیل لی, پھر وہ گجرانوالا ٹریول کی, وہاں پہ جا کے کورٹ سے پھر وہاں بیل ہوئی, پھر تفتیش جوائن کی. So you are saying کہ کسی بھی سٹی میں کہیں بھی آپ پہ پرچہ کٹے گا, and you have to appear. آپ کو لازمی ہے, اور ہر ڈیٹ پہ, وہ کل کی بھی ہو سکتی ہے, وہ ہفتے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ مہینے کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو ہر بار پیش ہونا ہے, اور اگر آپ نہیں پیش ہوتے تو آپ کی بیل کینسل ہو جائے گی. سو یہ سلسلہ بہت لوگوں کے ساتھ چلا ہے. میرے لیے پروسیس ہراسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی اس میں, اور جو صحافیوں کے ساتھ بھی ہوا کہ چاہے آپ کو اریسٹ نہ بھی کیا گیا ہو, آپ نے پیشیاں کاٹنی ہیں, آپ صبح 8:30 بجے اپنی حاضری لگائیں گے, ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو دن میں, لیکن آپ نے وہاں پہنچنا ہے. تو آپ کی نوکری, آپ کے جو وسائل ہیں وہاں پہنچنے میں, پھر جو سپورٹ سسٹم ہے, پھر سائیکولوجیکل جو دباؤ ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں گزریں گے, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کب پروسیس آپ کے لیے ختم ہوگا. اچھا, اس میں جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں ہم سائبر کرائم کی بات کر رہے تھے, اور جس کی وجہ سے پیکا آیا بھی ہے, تو
کون سے ایسے پروویژنز ہیں جو کہ سائبر کرائم کو پیکا ایکٹ میں تحریر کیے گئے ہیں, اینڈ ڈو یو سی اینی ادر کنٹری ہیو سچ کائنڈ آف پریکٹسز؟ دیکھیں جب بھی ہم قانون کو دیکھتے ہیں اس وقت بھی ہم دیکھتے تھے کہ اور ممالک میں کیا ہے, لیکن آپ جب بھی قانون کو آن پیپر دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان پریکٹس کیا ہوتا ہے, آپ کا رول آف لا کا کیا نظام ہے. اوکے, کیا اور ممالک میں ایک تو اس کا متبادل ہے یا یہی پروسیسز ہیں. اب پیکا میں بھی جوڈیشل چیکس ڈلوائے گئے تھے. وارنٹ لینا ہے کہ سرچ اینڈ سیزر کے بغیر نہیں ہوگا, ڈسکلوجر آف کانٹینٹ. میں نے آج تک وارنٹ نہیں دیکھا. یوزلی پریکٹس یہی ہے کہ آپ کو اریسٹ کریں گے, ڈیوائسز لیں گے, آپ کو خود کہیں گے پاسورڈز بتائیں, یا اس میں بریک ان کریں گے. یہ فورینسک رپورٹس میں بھی موجود ہے. so without any warrant they can go search, they should not be able to by law but they do in practice. سے یہی ہوتا ہے. سو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یا پھر کسی کو اغوا کر کے پیش کریں گے اس کے بعد پرچہ ہوتا ہے, یا پھر وہ جس طرح سے پرچے ہوتے ہیں. وحید مراد کے کیس میں کیا ہم نے دیکھا, ان کو اٹھایا گیا گھر سے, اس کے بعد سڈنلی وہ FIA کا پرچہ سامنے آتا ہے پیکا کا, اس کے بعد وہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں. تو یہ ایک پیٹرن رہا ہے کافی عرصے سے. اچھا, یہ جو اغوا ہونے والی بات ہے یہ تو خود ایک بظاہر جرم نظر آتا ہے, تو یہ اس کو اگر چلیں باقی کیسز چل رہے ہیں تو کیا شہری کے پاس کوئی ایسا حق ہے, کوئی حقوق ہیں کہ جو ان پہ آپ ڈائریکٹ کوئی ایسا جو دماغی جو انہوں نے اتنا پریشان کر کے رکھا ہے, ایموشنل آپ کو ابیوز کیا ہے, ڈو وی ہیو اینی کائنڈ آف تھنگز دیٹ وی سی؟ دیکھیں کسی کی بازیابی یا خارج ہو جانا کیس سے نا, وہی ان کے لیے اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ آگے نہ ملیشیس پروسیکیوشن نہ اور کچھ وہ مانگتے ہیں کہ اور مزید ان پہ چڑھائی نہ ہو. تو انفارچونیٹلی جب آپ اس طرح کے نظام میں رہ رہے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ رول آف لا نہیں ہے, اس لیے مجھے بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا لیکن اور ممالک میں, لیکن پھر آپ اور ممالک میں حقوق بھی دیکھیں کیا ہے, یا قانون کس طریقے سے, یا اختیارات کیا ہے, یا جب وہ تجاوز کرتے ہیں تو پھر کیا وہ ادارے کس طریقے سے, یا آپ کی جوڈیشری کیسے چیک کرتی ہے. یہاں پہ تو آپ دیکھیں لائف اینڈ لبرٹی میٹر ہی نہیں کرتے. ایک ہیبیس ہے تو وہ چلی آ رہی ہے, کوئی ایجنسی نہیں ہے کہ آپ ریکوری کرائیں. یا اب فرحان ملک کا کیس دیکھ لیں تو تاریخیں ڈل گئیں, عید ہے گزر گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ویکینڈ ہے جیل کاٹ لیا کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ کسی کے, اور وہ ہوگا کیا بعد میں میڈیا کے کیس اگر خارج بھی ہوتا ہے, لیکن جس چیز سے آپ گزار چکے کسی کو آپ کمپنسیٹ تو نہیں کر سکتے. اور یہ لیسن بنتا ہے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ ہم تو گزار لیں گے, ایک جعلی پرچہ بھی ہو جائے نہ آپ پہ کوئی مطلب کون پکڑ کرے گا. FIA کی آج تک نہیں ہوئی 9 سالوں میں جو کیسز خارج بھی ہوئے ہیں, کوش بھی ہوئے ہیں. یہ پیٹرن قائمہ کمیٹیز میں بھی اور عدالتوں کے سامنے بھی رکھا گیا ہے. کس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی؟ اچھا, میں ان کیسز میں جو دیکھ رہی ہوں, جہاں میرا مشاہدہ ہے, ہم نے بتایا گیا تھا کہ FIA ہے, سائبر جو بھی سیکیورٹی ہے, یا سوشل میڈیا ونگ بنائی جائے گی, ایک بہت مطلب لوگ لیے جائیں گے فلاں کمیونٹی سے, جرنلسٹک کمیونٹی سے. ڈو یو سی دیٹ کائنڈ آف سائبر ٹریبونل جو بھی بنانا چاہ رہے تھے, اور FIA کی موجودگی میں ہم دیکھ رہے ہیں پولیس جو ہے بڑی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ کہ جب 2016 والا قانون آیا تو اس میں یہ بیانیہ تھا کہ دیکھیں پولیس کا تو آپ کو حال پتہ ہے, تو ہمیں ایک پروفیشنل ٹرینڈ آرگنائزیشن چاہیے, کیونکہ FIA الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس کے تحت وہ کچھ کمپیوٹر ریلیٹڈ کرائمز ان کے ایمبٹ میں تھے, تو انہوں نے چلے FIA کو ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں ایجنسی. 2023 کی ترمیم آئی جس میں کہ پولیس کو بھی یہ اختیار دے دیا کہ وہ پیکا کے پرچے کر سکتے ہیں. پھر اب یہ جو 2025 والی ترمیم آئی ہے اس میں واپس ریسٹور کر دیا گیا FIA کو ٹرانزیٹوری پیریڈ کے لیے کہ اب NCCIA بننی تھی, جو پہلے بنی پھر ڈی نوٹیفائی ہو گئی, اب قانون کے ذریعے آ گئی. NCCIA کا ہم نے سنا ہی نہیں ہے, اور although as per law that is now supposed to be an investigation agency. FIA کا اختیار ختم. کاؤنٹر یہ سائبر کرائم ونگ صرف تب تک جب تک NCCIA نہیں بنتی. NCCIA کا ہم سن ہی نہیں رہے ہیں کہ کہاں ہے, کب بنے گی, کیا ہوگا. تو ابھی FIA ایز جو ہم پہلے سارا سسٹم چل رہا تھا اسی طریقے سے چل رہا ہے. 9 سال میں ہر بار جب آپ سٹیزن ایشو کی بات کرتے ہیں, ریسورسز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ بات یہی میرا سوال تھا کہ اس میں اتنی تیزی اور بڑی ایکٹیوسٹ نظر آ رہے ہیں, راتوں رات کاروائیاں ہو جاتی ہیں, پرچے کٹ جاتے ہیں, اریسٹ کر لیتے ہیں. اور صرف صحافیوں کے نہیں, یہ سوال کورٹ میں بھی اٹھا, یہ جو میں آپ کو دوسرے کیسز کا بول رہی تھی جس میں نظر آ رہا ہے FIR کب کٹی ہے, انویسٹیگیشن کر کے آپ نے ان کو اریسٹ کر کے کر لیا, تو وہاں وہ جج کا یہ کہنا تھا کہ کہاں تو 2 سال آپ انویسٹیگیشن نہیں کر پاتے, اور یہاں 1 دن میں انویسٹیگیشن ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. تو اور اس کے علاوہ جن خواتین نے کہا کہ ہماری مفت امیجز ہیں,
بہت سارے خواتین سے جو جن کو بھی اسس کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے, آن لائن فارم کام نہیں کرتی, ایف آئی آر جواب نہیں دیتا, کوئی فالو اپ نہیں ہوتا ہمارے کیسز میں, کچھ کیسز میں ایویڈنس ڈسٹروائے کی گئی ہے یا ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ سیٹل کر لیں. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس کس طریقے سے جو سیاسی ایک وہ مطلب شہریوں کی جو پرابلمز ہیں اس کو اس طریقے سے اس پیس پہ نہ ریزالو کیا جا رہا ہے, اور بلکہ انفیکٹ وہاں پہ اس طرح کی ان کی سنوائی بھی نہیں ہوتی. اچھا, یہ جو آپ کی نظر میں, آپ اس وقت ہم سب کو ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی نظر آ رہی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, تو یہ جو ریفارمز ہیں, ڈو یو تھنک دیر از لائک could be a balance between freedom of expression and وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی جو بات ہے, اصل وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فیک نیوز پھیلانے والوں کو ہم اندر کر دیں گے, ریاستی اداروں کے خلاف جو مواد پھیلاتے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں بہت عام ہے, لوگ اس کو پیٹ جو ایک لابیز چل رہی ہوتی ہیں, اور ہم جو 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ وی ایز اے جرنلسٹ کمیونٹی, جو کہ ہم کہیں کہ بھائی ایز اے بار بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہم سائبر کرائم کو بھی مینٹین کریں, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں میری نظر میں تو سب سے پہلے آپ کے جو شہری کا تحفظ ہے وہ اہم ہے. یہ قانون وہ نہیں کرتا, ادارے وہ نہیں کرتے. 5th جنریشن وارفیئر تو ٹرم اداروں کی طرف سے آئی تھی, یہ تو کوئن ہم نے تو نہیں کی تھی, اور وہ کس تناظر میں تھا سارا کچھ وہ ہم نے دیکھا. اداروں کی جہاں تک بات ہے, یہ بھی کمپیریبل نہیں ہے کہ ان کا تھریشولڈ زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک پبلک آفیشل ہیں یا انسٹیٹیوشن ہے, آپ کے پاس خاص طور پہ اگر ہم ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کی بات کریں, کیونکہ میرے ماننا تھا یہ فیک نیوز ایک ٹرمپین ٹرم ہے جو کہ اس کا ہونا ہی نہیں چاہیے استعمال جس طرح سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹرمپین ٹرم آپ نے صحیح بولا, 2016 کے الیکشن کے بعد ہی دیکھا تھا, اور وہ ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. اس کو آپ نے قانون میں لکھ دیا ہے کہ فیک اور فالس انفارمیشن. ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کو ریباٹلز ہوتے ہیں, کاؤنٹر ہوتا ہے, ان ریئل ٹائم آپ کرتے ہیں آپ. اور ایک جو پرانی جرنلسٹک پریکٹس بھی ہوتی تھی, کس نے اگر چلا دی غلط خبر, اب بالکل کچھ لوگوں کے انٹینٹ ہوتا ہوگا, میں پتا ہے کہ ایک جو کارپوریٹ میڈیا ہے اس کے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ کی ابیلٹی تو ہے اس کے کورس کریکشن کی بھی, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ سیدھی ایف آئی آر کاٹیں گے, اور وہ بھی کہ تصدیق کر سکتے نہیں کر سکتے. اب کسی نے کہہ دیا کہ یہ چیز ہوئی ہے, آپ کس طریقے سے وہ جب تک آپ کورابوریٹ کریں گے تب تک تو آپ پہ پرچہ ہوگا, اگر آپ جیل میں جا چکے ہوں گے تو آگے پھر آپ نے صحیح بھی بات کی ہوگی اگر. اور اٹس آلسو اے وار آف نیریٹیوز. اگر کسی نے کہا کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں اور دوسرے سائڈ کہہ رہی ہے کہ نہیں کوئی نہیں ہوا, اب ظاہر ہے دونوں سائڈس کا کوئی انٹرسٹ ہوگا, کوئی بیچ کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایگزیکٹلی, کیسے اور کب اور کون یہ فیصلے کریں گے. تو ایک تو یہ. دوسرا جو تھریشولڈ ہوتا ہے پبلک انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے, آپ نے پوچھا کہ فری بیلنس کرنا ہے کہ کرائم کیا ہے, اور اس میں میرے خیال سے ایک ڈسٹنکشن یہ بھی ڈرا کرنی ہے کہ اس جو 2016 والا ورژن ہے اس میں پہلی بار اس طرح سے اسپیچ کرائمز آن لائن اسپیس کے لیے ایڈ کیے گئے. اسپیچ کرائم کو ڈٹرمن کرنا, اور پہلی بات تو یہ جو بہت ساری کرمنلائزیشن ہوئی ہے ایکسیسو ہے. اگر آپ آرٹیکل 19 کے تناظر میں بھی دیکھیں تو یہ ایکسیسو ہے. وہ تو اس کے تناظر میں دیکھنا تو بالکل وائڈ نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ڈیفیمیشن والا ہے جو آرٹیکل 19 سے ہٹا دیا گیا تھا ٹرم, آپ اس کو مزید ورلڈ اوور یا تو نان ڈی کرمنلائزیشن یا نان انفورسمنٹ کا ٹرینڈ ہے ڈیفیمیشن کا. سول سوٹ ہے, 2 پرائیویٹ پارٹیز ہیں, وہ آپ الگ کریں. یہاں پہ آپ اور مزید اس کو قانون میں ڈال رہے ہیں, اس کی پینلٹیز بنا رہے ہیں, اس کو کاگنیزیبل بنا رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر اداروں کی بات ہے, ادارے پھر بھی ان کے پاس ریسورسز ہیں اور پلیٹ فارمز ہیں, وہ ڈسپیل کر سکتے ہیں چیزیں. یہاں پہ یہ جو انسائٹمنٹ فیئر کی جو لینگویج جو اینٹی ٹیررزم لاز سے بھی بورو کی گئی ہے, یہ نہیں ہوتا ہے. نہ ان سال میں ہم نے دیکھا کہ کوئی اس طرح فیئر آف پینک ان سوسائٹی. عام لوگوں کو یہ جو مسائل درپیش ہیں ان کے لیے تو آپ کوئی سلوشن نہیں نکال رہے. اچھا, عام عوام کی ہم بات کرتے ہیں, اور وہی مسئلہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں یہ جو ٹرمز ہیں اتنے بڑے بڑے, وہ خود بھی ان لفاظوں کو نہیں سمجھ میں آتا کہ لکھا کیا, اس کی انٹرپریٹیشن بھی نہیں آتی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جانیں, خاص طور پہ جو ہماری عام عوام ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس میں کیا کیا, ہم نے جیسے ذکر کیا پہلے ایک زمانے میں ہمیں پتہ چل گیا تھا کافی, ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کہ ہم کس کس بارے میں بات کر سکتے ہیں ایون آن میڈیا, سوشل میڈیا. بٹ ود دیٹ امینڈمنٹ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ کون کون سے ایسے لوگ, کیونکہ میں نے دیکھا جو میں نے پڑھا ہے, پارلیمنٹیرینز ہوں
انسٹیٹیوشنز ہوں, آپ مطلب کسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کو بھی جج نہیں کر سکتے. سو وہ والی بات کون کون سی ہے جو ہماری عوام کو جاننا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور کیا پوسٹ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں میں یہ تو کبھی بھی کسی کو نہیں بولوں گی یہ جو بیکاز یہ قانون زبا بندی کے لیے ہے اور یہ ایکسیسو ہے اور وہ ان چیزوں کو بھی کرمنلائز کر رہا ہے جو کہ آپ کے بنیادی حقوق میں آتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس ابیلٹی نہیں ہے. کوئی تو تشریح کرے اس کی. پیکا نہیں, پیکا پہلے بھی آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ لائن کہاں ڈرا کرنی ہے, اور یہ قانون کی سب سے بڑا ڈرا بیک یہی ہوتا ہے کہ قانون کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ویری کلیئر ہو یہ کریں گے تو یہ جرم کے زمرے میں ہوگا اور یہ آپ ٹھیک ہے. جب ایسا قانون اتنا ویگ ہو, پیکا کا ایشو یہی تھا شروع سے, اتنا ویگ ہے کہ کچھ بھی میں تو اس کو کہتی ہوں کچھ بھی قانون ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کیا کہنے اور کیا کرنے سے یہ آپ پہ لاگو ہو جائے گا. تو اس سیناریو میں آپ کسی کو کیا ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ یہ کریں یا نہ کریں, لیکن پھر آپ ٹون ایجز میں چلے جائیں, چھوڑ دیں فون کا استعمال, کیونکہ صرف پوسٹ کرنا نہیں ہے, آپ گروپ پہ کریں, آپ نے غلط لنک پہ کلک کر دیا, ڈیجیٹل لٹریسی اتنی نہیں ہے. اچھا واٹس ایپ گروپ کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ ایڈمن تک جو ہے زمرے میں آئے گا کہ آپ نے کیا مواد شیئر کیا اور یہ ہوا ہے کہ آپ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے کہ اگر کسی نے پوسٹ کر دیا یا آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا یا لنک آپ نے آگے کوئی بھیج دیا وغیرہ, لائک کر دیا, اس تک بھی شاید بات اب چلی جائے. مطلب ری ٹویٹ پہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے, ری ٹویٹ پہ ریپلائی پہ, تو یہ نہ رکنے والی صورتحال ہے. اور جیسے جیسے کیسز سامنے آئیں گے, جیسے جیسے لوگوں کو کریٹیولی لگے گا کہ ہم کس طریقے سے کسی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے پاس یہ ہے کلاؤڈ, وہ ہوگا. ایکچولی میں یہی جاننا چاہ رہی تھی, جیسے اگر میں کہوں, اگر میں اس کے بلاگز کیٹیگریز بناؤں کہ بھائی ریاستی ادارے نہیں آ سکتے, پارلیمنٹیرینز نہیں آ سکتے, پبلک انسٹیٹیوشنز نہیں آ سکتے, انڈیویجولز نہیں آ سکتے, ڈیفیمیشن والی چیز بھی چل رہی ہے. لیکن ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ ایک کیس ایسا چل رہا ہے کورٹ میں جس پہ ابھی جو عید کا چاند نظر آیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی شک و شبہ ہوا تو ان پہ ایک پیکا ایکٹ لگ گیا. اب یہ ایگزیکٹلی انتھورف کے یہاں پہ وہ کون سے ادارے ہیں جو کہ مشکل میں آ رہے ہیں یا ہماری ریاستی پالیسی ہرٹ ہو رہی ہے؟ سو وہ بھی, یا پھر آپ کے, اچھا ایک اور میں آپ کو کیس بتاؤں جو پہلے ہوا تھا, اور اس سے پھر آپ سٹیزن ایکٹیویزم, جرنلزم, یا عام ایک چیز, چرنا کے پاس ایک آئل سپل ہوا تھا کافی سال پہلے, تو ایک کلائمیٹ آرگنائزیشن تھی, انہوں نے فیس بک پہ پریس ریلیز ڈالا اور انہوں نے ایک جو پیٹرولیم کمپنی ان کا نام دے دیا کہ یہ رسپانسبل تھے آئل سپل. اب آپ دیکھیں گے بات کیا ہو رہی ہے, انوائرمنٹل ڈیمیج, وہاں کمیونٹیز بھی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے, ان پر کیس ہو گیا, جبکہ قانون الاؤ نہیں کرتا تھا کہ کوئی کمپنی کیس کرے, انڈیویجول کر سکتا ہے, جو پہلے سیکشن 20 کی تشریح تھی. اس کے باوجود ریڈ ہوا, ان پہ پرچہ ہوا, ساری چیزیں چلیں اور الٹیمیٹلی وہ کلوز ڈاؤن ہی ہو گئے تھے. تو اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا ابھی کنالس کی بات چل رہی ہے, اس پہ اگر لوگ کہیں گے کہ ہمارے حقوق یا اگر اختلافی رائے ہوگی تو کیا ہوگا, اس پہ بھی کیا پرچہ ہو جائے گا. وہ ممکن ہے کہ ہو جائے اگر ایڈوکیسی کے لیے استعمال کریں, یا کوئی اپنے بنیادی حقوق ٹریفک کے سگنل پہ کچھ ہو جاتا ہے. ابھی آج کراچی میں ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں ٹینکرز کے, کوئی بھی چیز اٹ سیمز کہ آف لیمٹس نہیں ہے اب, کیونکہ کسی کی تنقید تو کوئی بھی اس میں دائرہ اختیار میں آ جائے گی. اچھا اب ان کی جو سزائیں ہیں پیکا ایکٹ کے مطابق وہ کیا ہیں, کیا تجویز کی گئی ہیں اور کیا امپلیمنٹیشن اس پہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں مختلف سزائیں ہیں, کچھ کی 3 سال ہیں, کچھ کی زیادہ 5 سال, 7 سال, 14 سال, مختلف, مطلب وہ بھی انہوں نے چھوڑا ہوا ہے جو موڈ ہوگا. مختلف آفینسز, فائنز بھی ملینز میں جاتے ہیں. لیکن میری نظر میں جو سزا اور فائنز یہ اہم بات نہیں ہے, کیونکہ پی 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 کی طرف سے اس وقت جو بیان موقف وہ سامنے رکھ رہے تھے کہ دیکھیں یہ تو اور بھی برا تھا جو یہ ترمیم تھی اور اس میں سزائیں کتنی تھیں. مقصد یہ نہیں ہے, آپ سزا کی سٹیج پہ کب پہنچیں گے وہ تو الگ بات ہے. جو پروسیس پہلے حرکت میں آتا ہے وہی سزا ہوتی ہے لوگوں کے لیے. جب خارج سزا کی بات نہیں ہوتی کہ کس کو کتنا, بڑی اہم بات ہے, اس پروسیس ہی سزا کے طور پہ انہوں نے بنا دیا ہے اتنا سخت کہ انہوں نے سزائیں معاف کر دی اس پہ. مطلب اور کچھ کیسز ہیں جیسے میں آپ کو ہراسمنٹ کے دے رہی ہوں کہ جتنا عرصہ وہ کیس چلا ہے اس دوران جو سزا کی مدت تھی وہ تو پوری ہو گئی تھی. تو جب کنوکشن آئی بھی تو جیل تو نہیں ہونی تھی, کیونکہ وہ اس کیس کے جو اتنا طویل عرصہ چلا ہے سزا پوری ہو گئی تھی. تو الٹیمیٹلی وکٹم کو بھی ملا کیا اس پروسیس سے. اچھا یہی مجھے جاننا چاہیے, میں چاہ رہی ہوں کہ میں اگر جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ یا شہری اس پہ آتا ہے تو دیر از اینی ونڈو لائک کہ اس کی طرف کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ کوئی اپنی پروٹیکشن یوز کر سکتا ہے, کوئی ایسے کوئی پروٹیکشن مل رہی ہے اس کو؟ کیا پروٹیکشن ملے گی؟ مطلب آپ جو شہری ہے
جب وہ پرچے کٹوانے جاتے ہیں وہ تو کٹتے نہیں ہے, کمپلین پروسیس نہیں ہوتی, ان پہ جب کٹتے ہیں تو وہ پھر رل رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وسائل کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کون وکیل ملے گا, پھر بیلنگ کرانی ہے, پھر پیسے, ایک فائنینشیل برڈن بھی ہے, سپورٹ ہر کسی کے تو ویزیبل نہیں ہوتے. یہ جو کچھ کیسز میں بیان کر رہی ہوں وہ تو اس لیے کیونکہ فرحان ملک کی ہیئرنگس چل رہی تھیں, کچھ لوگ وہاں موجود تھے, اور وہ پھر باقی صحافیوں نے بھی سنا. جو ہم ایک پہلے کام کرتے تھے, آبزرو کرتے تھے کیسے کیسز ہیں, کس نوعیت کے کیسز ہیں, کچھ عرصے تک چلے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ ختم ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. تو اور آپ کورٹس دیکھیں تو عام لوگ جس طرح سے وہاں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں روز, جو وسائل کی بات ہوتی ہے, ویزیبلٹی کی بات ہوتی ہے, آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے, کتنی دیر تک کھڑا ہے, یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں کیونکہ ایک کوسو پروسیس ہے. ایز پر دیکھیں پروسیس کے پیچھے چھپنا, نہیں نوٹس ہوگا, آئیں گے, تاریخ لگے گی, ابھی ہفتہ ہے, ابھی چھٹی ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ عام سی چیز ہے کورٹس میں. تو کسی کو وہ ایک ہیومن ایلیمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ریموو ہو جاتا ہے اس سب. اچھا, ہیومن رائٹس کے حوالے سے تھوڑا سا اس پہ ذکر کر لیتے ہیں. آپ نے جس طریقے سے بھی بتایا کہ عام شہری جو ہیں اس کی زد میں آ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف صحافتی تنظیمیں یا صحافی جو ہیں اس پیکا ایکٹ میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ صرف ان کو ہی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ ایک تو شہری, ایک تو پرائیویسی ہے, پھر ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے گھروں میں ان کے جا کے چھاپے پڑتے ہیں, تو وہ کتنا سیکیور ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے, یا ان کو بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کے پاس کوئی آپشنز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں, یا پھر یہ کھلی آزادی ہے اس میں, اس لاء میں؟ دیکھیں آپ کیا کریں گے جب آپ کے گھروں میں ایک تو آپ کی پرائیویسی آف دا ہوم وائلیٹ ہوتی ہے, آپ کو جب اور بیچ رات کے ریڈ کر کے لے جایا جاتا ہے, ظاہر ہے, اور بھی آپ سب کے فونز, یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ آئے ہیں, جس کے فون, تاکہ مطلب شک و شبے میں بھی سب نہیں ویڈیو نہ بنے, کوئی لگا نہ دے آپ کو, آپ کی فردر اور کچھ ایسا, مطلب ایک جو انلیگل کام ہو رہا ہے اس کو اور مزید اس پہ بات نہ ہو. یا پھر ایون اگر کسی کو اریسٹ کرتے ہیں ان کا فون لیا جاتا ہے, اب قانون تو کہتا ہے کہ وارنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے, وارنٹ کے لیے نہیں اپلائی کرتے, ڈائریکٹ وہ لے لیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ پاس ورڈز دیں, اکاؤنٹ سرینڈر کریں. آپ کے ایک کانسیپٹ ہے سیلف انکریمنیشن کے, ابھی آرٹیکل 13, ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آپ کو انویسٹیگیٹ پروف کریں. یہ نہیں کہ آپ پہ دباؤ ڈال کے ڈیوائسز کھلوا کے. دوسرا ایشو اس میں کیا ہوتا ہے, لیکن چین آف کسٹڈی بھی مینٹین کرنی ہوتی ہے کہ وہ ڈیوائس جب آپ نے ضبط کی تو اس کو ایکسیس نہیں آپ کر سکتے, کھول نہیں سکتے اس کو. آئی واز کمنگ ٹو دیٹ کہ ہمارا کوئی کانسٹیٹیوشن آئینی جیسے ہے نا ڈیوائسز کے بارے میں, یا ہمارے جو رائٹس ہیں, شہری حقوق جیسے ہم کہیں گے کہ ہیومن رائٹ ہے, تو یہ کیا ہمیں ہے, انشور ہے, یا وہ بھی سب ان پریکٹس تو بالکل بھی نہیں ہے. آئی مین کانسٹیٹیوشن میں ایگزسٹ کرتا ہے, پروسیجرز میں ایگزسٹ کرتا ہے, ان پریکٹس تو بالکل نہیں ایگزسٹ کرتا. اور یہ کورٹس بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے انفارچونیٹلی. وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ نے اریسٹ کر لیا, آپ نے لے لی ڈیوائس, آپ نے لگا دی ٹیکنیکل رپورٹ, جو صلاحیت شاید پڑھنے کی بھی نہیں ہے, کہ سمجھنے کی بھی نہیں ہے کہ ٹیکنیکل رپورٹ میں کیا, you see that there is no like expertise on that, کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں ٹو دی پرسن اینڈ دا کرائم. اور اگر ان کا فون لیا ہے اس پہ کچھ ڈالا گیا ہے, یا ان کے آئی ڈی یوز کر کے, جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاسفیمی ایلیگیشنز اور فیک جو اس طرح سے ہو رہا ہے, تو یہ تمام چیزیں سائبر کی طرف سے کیسے آفینس کمٹ ہوا, کیسے آپ نے ان کو, مثال کے طور پہ ایک گھر میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ, 5-6 افراد رہتے ہوں گے, اور انٹرنیٹ کنیکشن ایک ہے. اس انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے اگر کچھ ہوتا ہے تو ٹریس پہلے جائے گی جس کے نام میں وہ چیز رہ جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بایو میٹرکس ہوئے ہوئے ہیں, آپ کی سم آپ کے نام میں وغیرہ, تو جو ٹریس ہے وہ آپ تک جائے گی. اب یہاں کسی کا فون چھن جاتا ہے کراچی جیسے شہر میں, کسی اور نے کرائم کمٹ کیا, ٹریس تو آپ تک آئے گی نا. پھر آپ اپنے آپ کو ابزالو کریں گے کہاں تھے کہاں نہیں تھے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. مطلب ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ اگر آپ کا فون چوری ہو رہا ہے تو آپ پہلے جا کے کمپلین کرائیں. ایگزیکٹلی, جیسے شناختی کارڈ گمتا ہے تو ایف آئی آر کٹواتے ہیں, اپلیکیشن دیتے ہیں, وہی چیز آپ کے ڈیوائسز اور اکاؤنٹس کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ پہلی ٹریس آپ تک ہوگی. ایک تو یہ, لیکن دوسرا کہ اگر آپ کے فون کو استعمال کر کے, اکاؤنٹ کو استعمال کر کے کسی اور نے کچھ ڈال دیا اور یہ فریم کیا گیا ہے, تو وہ بھی ایک اور ایشو ہے. سو کورٹس کا بھی آلدو پروسیجرز موجود ہیں, لیکن وہ کتنے پریس کیے جاتے ہیں, کتنی سمجھ ہے, کیونکہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا اگر لے لیا. 1-2 کیسز میں یہ بھی ہوا ہے تو کیا ہوا, تو کیا ہوا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ہر چیز اب آپ کی فون پہ, آپ کی پوری آئیڈینٹی ایک فون پہ ہے. اور بہت سارے اور لوگوں کی بھی پرائیویسی صرف آپ کی نہیں امپیکٹ ہوگی, فیملی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور لوگ بھی ہیں, ان کی بھی ڈیٹیلز ہیں, پکچرز ہیں. ایگزیکٹلی, آپ لائرس کو لے کے جاتے ہیں, آپ صحافیوں کو لے کے جاتے ہیں, ان کے سورسز بھی ہوتے ہیں یا کلائنٹس بھی ہوتے ہیں.
لیکن اچھا فریہ مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو سی ان دس ایکٹ لائک مور ولنریبل کمیونٹیز آر، فار ایگزامپل مارجنلائز کمیونٹیز کی بات کریں، اور بھی بہت سے ہمارے ملک میں ایسے قانون ہیں جہاں پہ ہم نے بہت ساری ایسی کمیونٹیز جو مائنورٹیز میں ہیں ان کو ہم نے بڑا غلط استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ وہ لوگ آن تھریٹ ہیں اس کے، بالکل، اور ان کو کیا سہولت دی جا سکتی ہے، یا ان کا بھی وہی ویسا ہی حال ہوگا؟ کیونکہ اب تو بہت آسان ہو گیا نا، جیسے اب تو کوئی بھی شہری آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جس طریقے سے کوئی فیک پروفائل بھی بنا دیں، کیونکہ یہاں پر جج کرنا بہت مشکل ہے وہ چیز کب آئی، وہ مواد کب نشر ہوا، یا کس نے کس کے اکاؤنٹ سے وہ پوسٹ کر دیا. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ وہ کتنا اس وقت ولنریبل نظر آ رہا ہے؟ آئی تھنک اور زیادہ ولنریبل ہو گئے، خاص طور پہ یہ جو 26A آفینس کا جو اضافہ کیا گیا کہ فیک اور فالس انفارمیشن اگر وہ کچھ بھی ڈالتے ہیں، اور پیٹرن بھی یہی ہے نا کہ اور مختلف اس میں شکیں ملا دی جاتی ہیں، PPC کی بھی جو پاکستان پینل کوڈ ہے یا اور قوانین کے بھی یا پیکا کے، تو اب تو ڈائریکٹ پرچہ ہے اور ڈائریکٹ FIR ہے، اور پھر کورٹس بھی جس طریقے سے وہ کہتے ہیں اچھا لیکن اب تو یہ نان بیلیبل آفینس ہو گیا، آلدو اس میں بھی یہ نہیں کہ نان بیلیبل ہے تو بیل نہیں ہو سکتی، وکیل یہ بتائیں گے، لیکن مشکل کر دیا گیا ہے نا. جہاں پہلے کہتے تھے یہ آرگیو کرتے تھے اور کوشمنٹس آئی تھیں کہ ادارے کمپلیننٹ نہیں بن سکتے، یا جن سے منسلک کوئی چیز یا بات ہے وہی کمپلیننٹ بنیں گے، تاکہ وہ بھی تو گزرے نا اس پروسیس سے جو دوسرے کو گزار رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے اب. اچھا یہاں پہ کوئی تیسرا فریق بھی بن سکتا ہے؟ جی بالکل. مطلب اگر مجھے برا لگ رہا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بری بات کر رہی ہیں رپورٹ کر دیا، تو میں رپورٹ کر سکتی ہوں. آپ نے رپورٹ کر دیا، انہوں نے FIA کی کوئی، مطلب میں ایک ایسی شخصیت سے متاثر ہوں جو بڑے لیڈر ہیں، بڑے راک سٹار لیڈر ہیں ہمارے ملک کے، اینڈ یو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ نیگیٹو اباؤٹ ہم، سو آئی کین ڈو دیٹ. اور یہ ہو رہا تھا، مے بی آئی ایم افیکٹو اور ناٹ. ایبسلیوٹلی، اور یہ ہو رہا تھا بہت سارے لاتعداد کیسز میں یہی ہوا ہے. بلال فاروقی کا کیس کراچی کا کیس تھا، ان کی آپ FIR دیکھیں تو اس میں میرے خیال سے لانڈھی کی طرف کوئی ایک فیکٹری ورکر تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا سوشل میڈیا دیکھا اور یہ ہوا، اور انہوں نے رپورٹ کی، اور پھر بلال کو جا کے گھر سے اٹھایا گیا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ پیکا کے بھی PPC کے بھی، اور بلال کا کیس آج تک خارج نہیں ہوا ہے. یہ 2020 کی بات ہے، 5 سال ان کے کیس کو بھی ہو گئے. باقی کیسز وہ کوشمن کی طرف گئے تھے. تو یہ تو پریکٹس چلی آ رہی ہے. فرق اب یہ ہے کہ اب اس ترمیم کے ذریعے اس کو لاء میں کوڈیفائی کر دیا ہے. تو پہلے جو ہم کہتے تھے کہ یہ لاء یہ قانون کے برعکس ہے، اب تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ تھرڈ پارٹی ہیں، آپ پھر بھی کر سکتے ہیں. اچھا اس پہ ایک اور چیز، ابھی میں جیسے مارجنلائز کمیونٹیز کی بات کری تھی کہ اگر خواتین اس میں آتی ہیں، سو ڈو یو سی دا سیم ٹریٹمنٹ جو کہ اور کہتے ہیں نا کہیں کہیں ہمیں تھوڑا سا ایک فیمیل وہ مل جاتی ہے چیزیں، کوئی پروٹیکشنز مل جاتی ہیں، سو یہاں پہ کچھ ہے ایسا پیکا ایکٹ میں بھی؟ نہیں. اینڈ دی ادر تھنگ از کہ آپ کے آئی بلیو آرٹیکل 25 ہے، میں غلط نہ ہوں، لیکن اس میں آپ کے پاس یہ ابیلٹی ہے کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں فار ویمن، فار ادرس. اچھا اس میں کہا یہ گیا تھا خواتین کے لیے، لیکن آپ یہ قانون دیکھیں تو وہ جینڈر نیوٹرل ہی تھا شروع سے، وہ نہیں کہ خواتین کے لیے اسپیشلی مافٹ امیجز وغیرہ. سو وچ از وائی ان مردوں نے اس کا استعمال کیا جن پہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ہراساں کیا ہے. سو وہی شکیں جو سپوزڈلی آپ نے کہا تھا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے ہیں، وہ ان کا استعمال تو کسی اور نے کیا، کسی اور مقصد کے لیے کیا. تو بالکل بھی کوئی پروٹیکشن نہیں. دیکھیں جہاں بچوں کی بات ہے کہ چائلڈ پورنوگرافی وغیرہ وہ چیزیں ڈالی گئی تھیں، لیکن اگین پروسیس ہم نے کتنے دیکھیں، قصور کا واقعہ تھا جس اسکیل پہ ہم نے اس کو دیکھا، اس کے بعد بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوا ریپ اور ہیرسمنٹ کے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ FI مطلب جو پرچہ کٹنے کی بات ہے وہ بھی درج نہیں ہوتی بہت سی جگہوں میں، ایسے ایسے کیسز ہوئے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا پولیٹیکل اور گورنمنٹ پرسپیکٹو بھی دیکھتے ہیں. ایک بیانیہ جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم انفورسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی، بیکاز ملک میں انتشار جو ہے، ایک پالیسی میکنگ جو بھی ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا نے بہت برباد کر کے رکھ دیا ہے. نیریٹو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بہتر ہو، دشمن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہاؤ مچ از جسٹیفائڈ ود دس؟ ڈو یو سی کہ یہ جسٹیفائڈ ہے جو ان کی فورسمنٹ ہے؟ میری نظر میں تو بالکل بھی نہیں. دیکھیں ہم نے سب کو دیکھ لیا ہے، 2016 میں نون لیگ لے کر آئی تھی یہ قانون، اور انہوں نے یہی سارا بیانیہ استعمال کیا. سال کے اندر اندر وہ روانہ ہو گئے، PTI کی حکومت آئی، نون لیگ نشانہ بنی. PTI جو پہلے اپوزیشن میں تھی اور یہ ڈریکونین لا کہہ رہی تھی، اس نے اس کو مزید ایکسپینڈ کیا ایک آرڈیننس کی شکل میں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. فارچونیٹلی فار PTI، کیونکہ وہی ان کے گلے کا پھندا بننا تھا جو کہ بنا.
کیونکہ جب پی ٹی آئی حکومت سے گئی, پی ٹی آئی پہ کیسز بنے پیکا کے تحت, پی 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 پہ بھی کیسز بنے, اب دوبارہ پی 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 اور نون جو اتحادی بن کے اب یہ ترمیم لائے ہیں تو باقی پی ٹی آئی نشانہ بن رہی ہے اور باقی, اور ظاہر ہے کہ سیاسی تو یہ چلتا رہے گا. یہ کل جائیں گے واپس اپوزیشن میں, جو بھول جاتے ہیں ان سب کو کہ جانا ہوتا ہے ان کے خلاف. تو یہ جو میوزیکل چیئرز اور پاور ساری چیزیں نا, لیکن نیب کبھی تمام نشانہ بنے, نیب کا قانون ختم نہیں ہوا, تو ان کو پتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کبھی اقتدار کبھی اپوزیشن, یہ جو کھیل ان کا چلتا رہتا ہے. بٹ ڈو یو تھنک ہمارے لیڈرز اور سیاسی جو رہنما ہیں کیا وہ اتنے نائیو ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا ہم وہی چیز بنا رہے ہیں کہ جو کل کو ہمارے 5 سالوں میں یوز ہونے والی ہے؟ نہیں, اور آن ریکارڈ ان کے بیان موجود ہیں اسمبلی میں بھی باہر بھی, یہ ڈریکونین ہے, یہ کالا قانون ہے, یہ غلط استعمال ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. آتے ہی ان کو ٹائم نہیں لگتا کہ وہ وہی جو ہے اس کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں. ابھی دیکھیں نا کیا کیا ہے, پی 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 نے اس کی نیشنل اسمبلی میں بھی حمایت کی, سینٹ میں بھی اس کو بیکنگ دی, پریزیڈنٹ نے بھی سائن کر دیا. اور ان کا کیا کہ ایک طرف یہ کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ترمیم لائیں. ایکچولی وانٹڈ ٹو آسک کہ جو پیپلز پارٹی ہے دے کال دیم سیلف ویری ڈیموکریٹو, ہمیشہ رائٹس پہ بات کرتے ہیں اور دے ڈونٹ سی کہ ہم ڈسینٹ کو نہیں چاہتے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, آواز بند نہیں ہونی چاہیے. ہاؤ مچ دے ہیو سپورٹڈ یو ہیو بین لائک ویری ایکٹیو آن دیٹ, آپ ڈیجیٹل رائٹس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, کیا سپورٹ ملا رہنماؤں سے, پارٹی سے؟ دیکھیے اس وقت تو بالکل بھی نہیں. 2015-16 کی میں بات کروں تو بالکل بھرپور کردار ان کے انڈیویجولی کچھ پارلیمنٹیرینز نے ادا کیا تھا نیشنل اسمبلی میں بھی. سینٹ پہ ہماری تب بھی تنقید یہ تھی کہ آپ نے فل سٹاپ اور کاماز لگا کے جو ایک ہوتی ہے فیس سیونگ وہ آپ نے کر دی, لیکن مین چیزیں آپ نے نہیں دی. جس وقت یہ اپوزیشن میں تھے قائمہ کمیٹیز میں یہ بات اٹھی کہ کس طریقے سے غلط استعمال ہو رہا ہے صحافیوں پر بھی اور خواتین کے خلاف, تو وہ اسپیس تو دی لیکن کوئی فالو اپ نہیں ہوا. آج تک پی 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 نے کوئی ترمیم ٹیبل نہیں کی کہ پیکا کو ڈی فیم کیا جائے, اس کو جو ہے جو جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. اور پھر اس وقت تو بھرپور ساتھ دیا ہے نون لیگ کا انہوں نے. تو اب آپ یہ فیس سیونگ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نہیں شامل تھے, برابر کہ آپ شامل ہیں, آپ صدر ہیں. نہیں, اور آپ نے نیشنل اسمبلی سینٹ میں بھی جو سپورٹ کیا ہے نا, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم اس اور یہ میں نے اس پہ لکھا بھی تھا کہ یہ جو پلینگ بوتھ سائڈز والا گیم ہے یہ پی 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 بہت اچھی طریقے سے کرتی ہے. کہ سول سوسائٹی کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن پیچھے سے کرنا بھی ہوئی ہے. دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے. جس وقت پیکا آ رہا تھا اس سے پہلے 21ویں آئینی ترمیم آئی تھی, پاکستان پروٹیکشن ایکٹ آیا تھا, اور ہم ان تمام اپوزیشن جماعتوں کو کہتے تھے کہ آپ اس وقت تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ when push comes to shove وہ کیا ہوتا ہے. کہ پوپا پہ بھی بہت شور ڈالا لیکن آپ نے سائن کیا, 21ویں آئینی ترمیم پہ بھی شور بہت ڈالا لیکن الٹیمیٹلی آپ نے ووٹ کہاں کیا, وہ اہم بات ہے. تو یہ گھٹنے ایگزیکٹلی, تو ابھی تو انہوں نے اس بار تو گھٹنے بھی نہیں ٹیکے, یہ تو بہت خوشی خوشی انہوں نے کیا ہے. آ جاؤ لیٹ گئے بھائی. اچھا یہ اب ڈو یو تھنک کہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے پیکا ول ہیلپ ود دس, اور یہ سلیکٹیولی یہ جو چل رہا ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا؟ تو جو ہم کہتے ہیں کہ جو مس انفارمیشن کی وار ہے, ڈس انفارمیشن کی وار ہے, ابھی ہمارے یہاں سانیہ ہو جاتے ہیں, جعفر ایکسپریس کا ہوا, ہم نے بہت دیکھا پڑوسی ملک میں چینلز نے برائے ساتھ بہت ہی مس انفارمیشن پھیلائی گئی تھی. تو ڈو یو تھنک دیٹ پیکا ایکٹ ایکچولی جس کے لیے بنایا گیا ہے اٹ ول ہیلپ ٹو کرب دیٹ مس انفارمیشن؟ بالکل بھی نہیں. اینڈ دوسرا یہ جو فیکٹ چیکنگ یونٹس ہیں جو کہتے ہیں خاص طور پہ اگر کوئی حکومتی اہلکار کتنا جھوٹ بولتے ہیں, کتنی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں, اور ان پہ اگر آپ چیک کریں تو کیا آپ پرچے ہو جائیں گے کہ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا. سو اگین جب وہاں کنٹیسٹڈ نیریٹیوز ہوتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں نا جو اس وقت غزہ کا چل رہا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ, تو وہی چیز ہم باہر دنیا میں ہمیں بہت کلیئر نظر آتی ہے. اگریسر کون ہے, کون غلط کر رہا ہے, سوشل میڈیا. یہاں پہ وہی چیز بلوچستان کی بات کر لیں, کے پی کی بات کر لیں اور سچویشنز میں اپلائی کر لیں تو وہ ریورس ہو جاتی ہے. So do you think it's selective? It is selective, absolutely selective. اس کی اپلیکیشن بھی selective ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے. پیکا کا مقصد کبھی بھی کسی کو ریلیف فراہم کرنا نہیں تھا جہاں عام شہری کنسرنڈ ہے, یا اس ان چیزوں کو بیانیے ہمیشہ بنائے جاتے ہیں اور وہ یوز کیے جاتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ باقی جس طرح سے لوگ افول ہو جاتے ہیں, میری نظر میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں شروع سے ان کا کیونکہ ایک وہ رہا ہے کہ نہیں تھوڑی سی ریگولیشن, کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ ایک پیمرا والا بنا ہوا ہے نا الیکٹرانک میڈیا کا, لیکن الیکٹرانک میڈیا ایک انڈسٹری ہے. سوشل میڈیا پہ شہری ہے, اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں, لیکن
جس حد کا کنٹرول آپ کا ہے الیکٹرانک میڈیا پہ، آپ کو پاکستان میں کس خطے میں کیا ہو رہا ہے کیا خبر ملتی ہے. اب الیکٹرانک میڈیا دیکھیں تو صرف کچھ سیاسی جماعتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے یا ان کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں آپ کے ریپرزینٹیو جو ملک میں ہو رہی ہیں یا لوگ عوام جو چیزیں جاننا چاہتے ہیں یا سٹیزنز ایشوز پبلک انٹرسٹ ایشوز کہاں اٹھائے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں آتی ہیں اور ورلڈ اوور، یہ ادھر کی بات نہیں ہے صرف. سو اب یہاں پہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم سوشل میڈیا کا کیا کریں. تو اس طرح سے انڈیویجولس کے پیچھے کسی پہ کیس کسی، اور یہ چاہ رہے ہیں شروع سے کہ جو سوشل میڈیا والا ماڈل ہے وہ پیمرا والا ایک ریگولیٹ پی ٹی اے کر رہا تھا، نوٹسز چیزیں بند کرنا، ایکس اب سال سے اوپر ہو گیا ہے بندش ہے کہ، لیکن یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لائسنسنگ اسکیم ہو جیسے کہ یہ پھر ہم لائسنس ریووک کر دیں گے، بند کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. جس کے اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ اینڈ دیٹس وائی آئی واز ایکچولی وانٹڈ ٹو آسک کہ جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں موسٹلی ہم دیکھتے ہیں، زینب کا قصور والا واقعہ بھی ہوا تھا، وہ سوشل میڈیا کی خبر جب ایک ہیش ٹیگ بنا then it got the sense and attention of media and it became a huge story in Pakistan. So do you still think with such kind of misinformation, social media ہماری شروع میں بات ہوئی تھی بے لگام ہے، یہی نیریٹو حکومت کا بھی ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ do you think there should be a regulation for social media in Pakistan? What kind of regulation have you had? Right? اور اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ سب ابھی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ریگولیشن، لیکن آپ قانون پڑھ لیں، آپ اس کا نفاذ دیکھ لیں، 9 سال میں کیا بدلا اور کیا اس کے. سو دیٹس ویئر وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ناؤ بیکورڈز. یہ نتیجہ نکلا ہے ایسے ریگولیشن اور ایسے قانون کا. تو اب ہم نے کس طرف جانا ہے؟ تو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ قانون نہیں ہے، قانون بھی ہے، ریگولیٹری اتھارٹی بھی رہی ہے. آپ نے اس کے دیکھا ہے کہ ان کے بھی نوٹسز آتے تھے، ایف آئی اے بھی حرکت میں تھی. نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا 9 سالوں میں؟ پیکا ایکٹ کے طور پہ ایک نتیجہ نکلا ہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک ناؤ سول سوسائٹی، جرنلسٹ، عام عوام جو سوشل میڈیا یوز کرتی ہے اور اس طرح سے یوز کرتی ہے کہ ایک سبزی فروش جو سبزی والا ہے وہ ہے، رکشہ چلانے والا ہے، اس طرح کے لوگ ہیں. ہماری ملک میں جو ایک وقت سیاست ہے، سیاسی مناظر جو بھی ہیں، ہر کوئی شہری بہت ہی زیادہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالوڈ رہتا ہے. What kind of message do you want to give them and how they can play a role positively into during such circumstances? دیکھیے، ایک تو آگاہی کی ضرورت ہے جو کہ اداروں کا کام ہونا چاہیے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. کہ اسکیمز ہیں تو آپ کیوں نہیں ایجوکیٹ کرتے، آپ کیوں نہیں یہ کیمپینس چلاتے ٹیلی ویژن پہ اور باقی، کہ کس طریقے کے اسکیمز رپورٹ ہو رہے ہیں، کیسے اپنا تحفظ کریں. ایک جو ڈیجیٹل سیفٹی والی ہے تاکہ عام عوام تک یہ بات پہنچے. تو یہ ایک ضروری چیز ہے. دوسرا، اس طرح سے ایک تنقیدی نظر سے اس کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اس طرح کے کیسز ہیں اور عام لوگوں کے کیسز میں کیا ہو رہا ہے، ریفارم پرسپیکٹو سے اگر دیکھنا بھی ہے. اور جہاں تک بات ہے، دیکھیں سوشل میڈیا از ہیئر ٹو اسٹے. آپ جتنا چاہیں جو کہہ لیں وہ آج کی ریالٹی ہے اور سب استعمال کر رہے ہیں. میری نظر میں تو آئی تھنک جو خاص طور پہ صحافتی تنظیموں میں جو ڈسکمفرٹ ہے، جو مائگریٹ نہیں کر پا رہے، وہ ایک جو گیٹ کیپنگ ہوتی ہے. دیکھیں میرے پرنٹ سے تعلق ہے، جس وقت الیکٹرانک آیا تھا نا تو یہ بہت بحث ہوتی تھی، یہ تو صحافی نہیں ہوتے، یہ تو اینکر ہے، یہ تو اب صحافی نہیں ہے. تو یہ ڈبیٹ جب میڈیم بدلے گا یہ چلتی جائے گی. جو آپ میڈیم کے ساتھ ایوالو کر گئے، اور آج الیکٹرانک میڈیا بھی ڈیجیٹل سے بینیفٹ کر رہا ہے کیونکہ اکثر ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ کنزیوم ہو رہا ہے، ٹی وی کوئی نہیں دیکھ رہا. اٹس اے ڈائنگ میڈیم. جیسے پرنٹ کی ہم بات کرتے تھے، آپ نے نہیں اس میں سے نکلنا، اپنے مول میں رہنا ہے، آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے. دوسرا پھر یہ بھی کہ گڈ جرنلسٹ، بیڈ جرنلسٹ، اس میں سے بھی نکلنا پڑے گا. کون صحافی ہے کون صحافی نہیں ہے، ابھی جو تنظیمیں وہ اس میں پڑی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ بھی ڈویژن ہے، یہ بھی آپ آؤٹ رن. آف کورس کتنے پی ایف یوز ہیں، کتنے جرنلسٹ ایسوسی ایشن یونینز ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ نہیں پتا ہوگا کہ کس کے کیا کریڈینشلز ہیں، کون کیسا ہے. اور بہت سارے لوگوں کے جو ہم واقف ہیں، ہم نہیں پسند کرتے، وہ بالکل انسائٹمنٹ بھی کرتے ہوں گے، غلط کام بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کو پکڑا کس چیز کے لیے اور کس طریقے کار کیا اپنایا گیا، یہ اہم ہے اس مومنٹ میں. وہ آپ پھر بھی کنڈیم کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے. اور آج یہ تنظیمیں وہ لیسن لرن کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے حمایت بھی کی حکومت کی، اور ان سے یہ کہا، ابھی آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا کہ اب کیوں اتنا شور، کیونکہ ان کو کہا گیا تھا ہم آپ سے بات کریں گے، اور پھر نہیں کی گئی. وہ اس کا بھی ریاکشن ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا، نہیں لیا گیا. اب صحافیوں پہ اور مزید کیسز ہو رہے ہیں جن کو آپ صحافی مانتے ہیں، بہت ساروں کو آپ نہیں مانتے. اچھا، مطلب وہی والی بات ہے نا کہ اس میں ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. مطلب میں اختلاف کر سکتا ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کہنے کے حق کو میں اس کو تحفظ دینے کا مجھے بالکل اختیار ہے. تو اتنا بھی کہنے کا حق تو بالکل ہونا چاہیے، لیکن
کسی کے خلاف اگر کسی کو اغوا کیا گیا ہے یا غلط FIR کاٹی گئی ہے یا اس پروسیس سے گزارا گیا جو اس میں ڈیو پروسیس کا کوئی عنصر نہیں, اتنا تو آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور یہ طریقہ کار غلط ہے. صحیح. اچھا, سم اپ کرتے ہیں اپنے پروگرام کو, اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم نے بہت بات کی, ہم obviously جو کرنٹ ہمارے اس وقت کیسز چل رہے ہیں اس حوالے بھی ہم نے ذکر کیا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ گورنمنٹ کین ایکچولی بیلنس سائبر سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی اور جو ڈیجیٹل رائٹس ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو صحافی حضرات ہیں, ہم جو ان کے جو ہمارے ریزنٹمنٹس ہیں اس کو ہم کیسے بیلنس کر سکتے ہیں؟ بیکاز پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے نیشنل سیکیورٹی کے واقعات ہوتے ہیں, بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں, میڈیا بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. سو ہاؤ دے بیلنس اینڈ واٹ کین بی ہیپن ہیئر؟ دیکھیں, میری نظر میں تو حکومت چاہتی نہیں ہے کہ وہ بیلنس ہو, اس لیے یہ سب ہو رہا ہے. اور یہاں پہ اداروں کے اپنے انٹرسٹ ہیں, پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں, گورنمنٹ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, تو وہ سارے ایٹ پلے ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو US کی مثال لے لیں نا, ون آف دا سو کالڈ بگیسٹ لبرل ڈیموکریسیز, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ لوگوں کی ڈیپوٹیشنز, اریسٹ وغیرہ, بین ٹک ٹاک. سو جو بیلنس ہے وہ تو آف سیٹ ہو گیا ہے, اور وہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ ہی آ رہا ہے نا زیادہ, جو ایک کنٹرول میڈیا ہے وہ. اور آپ کو جو خبریں مل رہی تھی خاص طور پہ اس کانفلکٹ کے بارے میں جو آپ کو, وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا مہدی حسن کے ساتھ کیا وہ پرائم ٹائم اینکر تھے اور وہ نکال دیے گئے, الجزیرہ کے اپنے یوٹیوب پہ کر رہے تھے. سو اگین یہی پیٹرن ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ جو دورہ حکومت میں تنقیدی کرتا ہے, پھر اینکرز فارغ ہو گئے, پھر یوٹیوب چینلز کرے, پھر چینج ہوئی رجیم تو وہ واپس چینلز میں چلے گئے. تو یہ ایک پیٹرن دنیا بھر میں ہے, لیکن اس لیے ضروری بھی ہے سوشل میڈیا. اس لیے دیکھیں وہاں پہ بھی کچھ لیول تک جو ان کی گیٹ کیپنگ US کی مثال میں اس لیے دیتی ہوں کیونکہ ایک وہ لوگوں کا تصور ہے کہ فری اسپیچ ایبسولوٹسٹ وہاں پہ پھر بھی ہیں چیکس, ایسا نہیں ہے کہ قوانین نہیں, لیکن پروٹیکشن زیادہ ہے, خاص طور پہ حکومت کے خلاف. ویتنام وار ہوا, باقی چیزیں ہوئی, یا ملٹری کے ابھی عراق افغانستان کے, وہاں بھرپور طریقے سے کرٹیک بھی ہوئی. یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اس کی وجہ سے. تو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی پوائنٹ آف کانفلکٹ آپ کا آئے گا لوکلی یا انٹرنیشنلی, تو اس وقت وہی آپ کے پاس سوشل میڈیا ایک آؤٹ لیٹ ہے جو آپ کو خبر پہنچتی ہے یا آپ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ وہ پش اور پریشر آئے گا تو تھوڑا سا آپ کچھ کر پائیں گے نا, ورنہ تو ریاستیں روندے لوگوں کو اور کوئی کچھ ہوگا ہی نہیں. ہم تنقید کر رہے ہیں نا کہ US کیا کرے, کیا پالیسیز اپنا رہی ہے, کس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کر رہی ہے, تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ فریہ عزیز ہمارے ساتھ تھیں, اور اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام یہاں پر کرتے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں, ایبسولوٹ فریڈم تو نہیں ہوتا, لیکن کوڈ آف کنڈکٹ اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں ایک ایسی ونڈو ضرور ہوتی ہے جہاں پر شہری جو ہے اپنا دروازہ کھٹکھٹا سکے. دوسرا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی معاملات اس وقت ہو رہے ہیں, چاہے وہ صحافتی تنظیموں ہو یا شہریوں کے حقوق ہوں, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن ڈیفینیٹلی ایک وبا کی طرح پھیل رہی ہے. لیکن میں اگر آپ پر تنقید کرتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ آپ تنقید برائے اصلاح کریں, اور اس پہ بھی اگر مجھ پہ ہتھکڑیاں لگ جائیں, تو شاید آواز بند ہو جائے گی, سب کی بولتیاں بند ہو جائیں گی, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہے گی. تو جب یہ حق رائے دہی آپ مجھ سے نہیں سننا چاہتے, تو جو حق رائے دہی میں الیکشن میں اپنے ووٹ کے ذریعے کرتا ہوں, وہ بھی شاید میں آپ کو دینا نہ چاہوں. اسی کے ساتھ نورین شمس کو دیجیے اجازت. MM نیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ اللہ حافظ.